احباب گرامی، جو پچھلے دنوں ایک تفصیلی گفتگو کی تھی میں نے نکاح سیدہ ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے عقد میں ام کلثوم نام کی کوئی بیوی نہیں تھی یا ان کا زید کوئی بیٹا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ام کلثوم کی تو ایک سے زیادہ ان کی بیویاں تھیں ام کلثوم نام کی، اور ان کا بیٹا زید، اس سے انکار نہیں۔ بات کی تھی میں نے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بیٹی سے آپ کا عقد نہیں ہوا۔ یکم محرم سے کچھ دن پہلے جب آتا ہے نا کہ وہ بینرز لگتے ہیں یوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، حالانکہ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ آپ کی شہادت کی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ خیر کسی بھی شخصیت کا دن منانا، اس میں کسی خاص دن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اگر اس میں کوئی اختلاف بھی ہو تو اس کو کسی بھی دن منایا جاتا ہے، دن منانے میں کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی بھی دن یکم محرم کو منا لیں، 2 کو منا لیں، 4 کو منا لیں، لیکن اگر وہ فتنہ و فساد کی نیت سے ہو تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ تو جب وہ یوم عمر فاروق آتا ہے تو داماد حیدر کرار کے نام سے وہ پوسٹر وغیرہ لگتے ہیں، چونکہ اہل بیت اطہار سے منسوب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ نکاح بہرحال روایتاً، یہ جو نکاح والی کہانی ہے، نہ روایت کے اعتبار سے، نہ درایت کے اعتبار سے، نہ سند کے اعتبار سے، نہ متن کے اعتبار سے، نہ عقل کے اعتبار سے، نہ اخلاقیات کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، نہ عزت و احترام اور توقیر اور وقار کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے اس کو ایک تحقیق کا طالب علم بہرحال اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ کہانی جو بنا کے مسلمان راویوں کے گلے ڈال کے کتابوں میں اس کو شائع کروایا گیا، اور بقول ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اس قدر ڈٹائی سے جھوٹ بولا گیا کہ وہ سچ لگنے لگا۔ ایک نہیں، کتنی کتابوں کا یہ جو واقعہ ہے اس میں درج کیا گیا، شیعہ سنی دونوں گھروں میں۔ تو بہرحال اپنے اپنے دور میں علماء نے اس کو رد کیا، تحقیق کے لوگوں نے، میدان میں قدم رکھنے والے لوگوں نے اس کو رد بھی کیا، کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دیکھیے وہ جو کہانی بنانے والے لوگ تھے جنہوں نے اس کو بنا کے مسلمان راویوں کے ذریعے سے کتابوں میں داخل کیا ہے، انہوں نے کہیں کہا کہ وہ جو حضرت عمر کی بیوی تھی وہ 4-5 سال کی تھی، کہیں کہا وہ 9-10 سال یا 10-11 سال کی تھی، کہیں کہا وہ ام کلثوم بنت علی تھی، اور کہیں لکھا ہے وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھی۔ اچھا، اب آپ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ کوئی، یعنی انہوں نے جب جھوٹ بولا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ جو انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں احباب گرامی، وہ شاطر لوگ تھے، یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ایک تو اس لیے بھی کیا کہ آپس میں مسلمان الجھیں، یعنی 3-4 سال، 10-11 سال، 5-6 سال، 9-10 سال، اس پہ ایک تو مسلمان الجھیں، آپس میں لڑائی کریں کہ دیکھیں جی یہ کس طرح۔ دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین ہو، دیکھو جی کس طرح 5-6 سال کی بچی سے انہوں نے نکاح کر لیا اور انٹر کورس بھی کر دیا، اور کس طرح 9-10 سال کی بچی سے جو ہے وہ ایک اس کو ماں بنا دیا حضرت عمر نے بڑھاپے میں، تاکہ وہ چائلڈ ابیوز کے نام سے ان پر بھی اٹیک کریں اور حضرت علی پر بھی کریں۔ نہیں، پری پلان تھا یہ، اس لیے یہ جو روایت ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ اب 10 سال سے زیادہ یا 11 سال سے زیادہ تو اس کی عمر کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے، یہ پراپوگنڈا ہے، توہین کا سامان ہے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی علیہ السلام کا اس روایت میں، اس لیے اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ اور ان مولویوں کو کیا، انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 9 سال میں نبی کریم علیہ السلام سے بیاہ ہے، اور جب میں نے اس پہ لیکچر اپلوڈ کیا تھا کہ ان کی عمر 9 سال نہیں تھی بلکہ 19 سال تھی شب زفاف پہ، تو اس وقت مجھے اتنے فون کالز آئیں کہ وہ جی آپ نے انکار حدیث کر دیا، جی وہ ہماری فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے کتاب کی عزت اتنی مطلوب نہیں ہے یعنی رسول اللہ کی عزت مطلوب ہے۔ آج تک جتنے بھی یہ کارٹون وغیرہ بنے ہیں وہ اسی پہ ہی بنے ہیں کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چھوٹی بچیوں سے نکاح کرتے تھے، اسی روایت کو ہی بہانہ بنا کے رسول پاک کی توہین کی، تو ایسا ہی سامان اس روایت میں بھی کیا گیا۔
تو ان لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے رسول اللہ کی توہین ہو یا صحابی رسول کی ہو یا اہل بیت کی ہو، بس ہماری روایت جو ہے نا، ہماری کتاب کی عزت سلامت رہے۔ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے، رسول اللہ کی ہوتی ہے تو ہو جائے، صحابی کی ہوتی ہے تو ہو جائے، بس ہماری کتاب کی عزت سلامت رہے۔ بھئی یہ کوئی مسلمانی والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ سے زید نام کا حضرت عمر کا کوئی بیٹا تھا، کامن سینس کی بات ہے، تو کربلا میں وہ موجود کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ تو کربلا میں موجود تھی۔ یہ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے اور ہمارے مورخین نے لکھا ہے۔ وہ اسیر تھی، قیدیوں کے ساتھ تھی، اسیران کربلا میں تھی، کوفہ کے بازاروں اور اس کے دربار لعین کوفہ کے دربار میں ان کے خطاب بھی ہیں۔ تو سب کے بچے وہاں شہید ہوئے، تو حضرت زینب کا اگر بیٹا ہوتا حضرت عمر سے، یعنی حضرت عمر کا ام کلثوم بنت سیدہ زہرا سے اگر کوئی بیٹا تو وہ کربلا میں ساتھ کیوں نہیں تھا؟ وہ جو بعد میں 75 ہجری میں شہید ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ 61 ہجری میں موجود تو تھا، تو پھر وہ کہاں تھا؟ وہ کربلا میں کیوں نہیں آیا ساتھ اپنی ماں کے؟ بھئی وہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو حضرت زینب کے کس عمر کے دونوں آن محمد وہاں قربان ہوئے؟ حضرت حسن کی کیسی اولاد وہاں قربان ہوئی؟ کس قدر وہاں حضرت علی اصغر جیسے جو تھے شیر خار وہاں پر شہید ہوئے۔ تو حضرت ام کلثوم جو تھی مولا علی کی بیٹی، انہوں نے اپنا بیٹا بچا کے پیچھے رکھنا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو وہ کہاں تھا؟ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے احباب گرامی، یہ ویسے ہی بنائی گئی ایک بات ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا کا نکاح عون بن جعفر سے ہوا ہے۔ حضرت ام کلثوم زوجہ عمر فاروق، یہ کوئی اور نام کی عورتیں ہیں۔ ام کلثوم بنت علی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں نہیں تھی، اس لیے کیونکہ یہ جو واقعہ بیان کیا یہ توہین ہے ان کی۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی سی بچی سے حضرت عمر نکاح کر سکتے ہیں، کس طرح 9 10 11 سال کی بچی ماں بھی بن گئی ان کے بچے کی، اور اگر وہ ماں تھی تو کربلا میں وہ بچہ ساتھ کیوں نہیں تھا؟ تو یہ واقعی توہین ہے۔ خداوند لم یزل ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے، عقل کا نور عطا فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقل کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے یہ کہانی قابل قبول نہیں ہے۔